السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، گفتگو کے آداب، ویسے آداب اور اخلاق پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج کا سیریل نمبر 9 ہے۔ کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی گفتگو کے آداب کے بارے میں، اسی کو جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ گفتگو کے آداب میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بہت زور سے نہ بات کرے، خاص کر جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گفتگو جو ہے وہ ایسی کی جائے کہ سامنے والا سن لے، بس اتنا کافی ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اسی کے آگے کہا ہے کہ بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ وَأَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، ایسا آیت ہے نا مولانا جی۔ تو اس لیے گفتگو کے آداب میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں ہم جیسے علماء لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو پھر سامنے والے کو نیچا دکھلانے کے لیے کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ زور سے بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بہت اچھا بول رہا ہے اور بہت حق بول رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ زور سے بولتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو جب فرماتے تھے تو اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے گفتگو کے آداب میں یہ ہے کہ جہاں پر علم والے بیٹھے ہوں، علم سے مراد یہ ہے کہ جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اس کا عالم موجود ہے، اور عالم سے مراد وہ فارغ نہیں ہے۔ مثلا ایک بات چل رہی ہے کمپیوٹر کی، اب مجھے کمپیوٹر کے بارے میں معلوم ہے، ویسے میں عالم ہوں تو میں کمپیوٹر کا کوئی عالم نہیں ہوں، لہذا ایسی جگہ پر مولانا صاحب کو خاموش رہنا چاہیے۔ جو جس کا موضوع ہے وہ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یا یہ کہ بات چیت نیٹ کے بارے میں یا فیس بک کے بارے میں ایسی گفتگو ہو رہی ہے، اب مولانا صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے اس کا کیا ہے معاملہ، لیکن اب وہ چونکہ مولانا ہیں لہذا ان کو بولنا ہے، تو ایک غلطی مولانا صاحب ایسے کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تھوڑی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگے اور مفتی صاحب بن گئے، بیٹھے ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی فتویٰ دڑا دڑ داغ تک چلے جائیں گے، ایک مرتبہ بھی نہیں بولیں گے، مطلب سوچیں گے کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اور ہے بھی تو ہم سے بڑا جاننے والا یہاں موجود ہے اور اس کو بات کرنی چاہیے۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ جماعتیں جو نکلتی ہیں اس جماعت میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ایک جگہ جماعت پہنچتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس گاؤں میں فلاں عالم رہتا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ عالم سے نہیں کہیں گے آپ بات کیجئے، وہ خود بات کریں گے۔ یہ بھی ایک دم اصول کے خلاف بات ہے۔ ان سے جب بات کی جاتی ہے، یہ باتیں ہم کر رہے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور اس پہ کوشش ہو رہی ہے کافی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے مشورے میں یہ طے ہوا ہے کہ فلاں آدمی بات کرے گا۔ ہم نے کہا مشورے میں یہ بھی طے کر لو کہ اگر وہاں عالم رہے گا تو یہ بات نہیں کرے گا، یہ بھی مشورہ ہو گیا۔ اگر مشورہ ہی وہی کا درجہ ہے تو آپ کے نزدیک، حالانکہ مشورہ کوئی وہی کا درجہ نہیں ہے، مشورہ ہے، مشورہ لیا بھی جا سکتا ہے، مشورہ ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، مشورہ بدلا بھی جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مشورہ کوئی وہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مشورہ ہی کی اتنی اہمیت ہے تو آپ اسی وقت یہ مشورے میں طے کر دیں کہ اگر جس گاؤں میں یا جس جگہ پر، آپ حیرت کریں گے ہمارے مدرسے میں جماعت آتی ہے، اب تو خیر نہیں آ رہی ہے، پہلے آتی تھی، تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مطلب کم سے کم 8-10 لوگ مفتی عالم بیٹھے ہیں، ایک جاہل کھڑا ہو کر کے تقریر کر رہا ہے وہاں، اس کو الف کا نام لٹھا نہیں معلوم ہے، اس کو یہ نہیں سکھلایا گیا کہ اگر وہاں موجود ہے ایک عالم تو وہ بات کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کے مقابلے میں یقینی بات ہے کچھ بھی نہیں جانتے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات پوچھتے تھے، سینکڑوں مرتبہ نہیں ہزاروں حدیث میں یہ لفظ ذکر ہے کہ حضور سوال بھی پوچھتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانے آپ جانے، اللہ جانے آپ جانے میں بھی سمجھ لیجیے جملہ بیچ میں آ گیا ہے،
اللہ जाने आप जाने में सिर्फ उसी जगह साहबा ने कहा है कि जिसको आप जानते थे। जैसे आज की गुफ्तगू में आज है, मिसाल के तौर पर एक आदमी बड़ा नेक था, आप बोलते हैं अल्लाह जाने रसूल जाने, ये जुमला सही नहीं है। अल्लाह जानता है, रसूल नहीं जानते कि वो नेक है कि नहीं। आकर के जिब्रील अमीन ने पूछा क़यामत कब आएगी, उन्होंने कहा ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो ये जुमला हर जगह नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन साहबा, हुजूर ने पूछा आज कौन सा दिन है, अब दिन सबको मालूम है कौन सा दिन है, उन्होंने कहा कि आप जाने अल्लाह जाने। वजह क्या थी? उनको ये था कि शायद कोई बात नहीं बताने वाले हैं, हम लोग अगर पुट से बोल देंगे तो वो जो बात आनी है वो बात नहीं आ पाएगी, लिहाजा अल्लाह के रसूल की जानिब से बात आए। पूछा ये कौन सी जगह है, कहा आप जाने अल्लाह जाने। अब जगह मालूम है, मैं वैसे पूछूं भाई कौन सा गांव है, वहाँ आप बेहतर जानते हैं। लेकिन हमसे ये कहने की ज़रूरत नहीं इन सवालों में, क्योंकि मैं कोई नई बच्ची नहीं, वहाँ पर रसूल का मामला था। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पे इल्म वाले मौजूद हों, वहाँ पे ऐसे लोगों को जिसको उस टॉपिक पर मालूमात नहीं है, बेहतर ये है कि खामोशी अख्तियार किए रहें, तो नई बात भी आलिम की तरफ से आएगी और आपकी इस्लाह भी होगी। कितने लोग हैं, बहस मुबाहिसा होता है, एक आलिम बैठा रहता है, फतवा दागते रहते हैं दनादन। ये क़यामत की अलामत में से भी है कि आलिम बैठा होगा, जाहिल लोग क्या करेंगे, फतवा देंगे, ये अलामत क़यामत है। बहरहाल इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बुखारी की रवायत है कि 3 आदमी सफ़र कर रहे थे और उसमें से एक साहब का रास्ते में अलग हुए और उनका मर्डर हो गया। तो 4 आदमी गालबन थे या 3 थे। तो जब उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुहिम पर भेजा था, उन्होंने जा कर के बताना चाहा कि पूरा वाक़या कैसे पेश आया और ये सहाबी का कत्ल कैसे हुआ। तो वो जब पहुँचे बताने के लिए, तो उसमें जो छोटा आदमी उम्र के लिहाज से भी था और इल्म के लिहाज से भी रहा होगा, तो उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा नहीं, बात करेगा फ़कब्बिर, बड़ा आदमी है वो बताए मामला क्या है, आप खामोश रहिए। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अगर एक जगह पर सारे लोग बराबर के मालूमाती हैं, तो वहाँ पर भी उम्र का लिहाज रख करके क्या है, जो संजीदा आदमी है, जो मामले को ज़्यादा समझ रहा है, उससे बात कराई जाएगी। तो उन सबको हुजूर ने खामोश किया, कहा नहीं मामले की बात आप बताइए। तो आपने फरमाया कि नहीं, बड़ा आदमी जो है वो गुफ्तगू करे। साहबा भी कभी बतौर एम्बेसडर के, सफ़ीर के जाते थे, तो इस बात का ख्याल रखा जाता था कि किसको अमीर बनाया जाए। और कभी कभी अगर कोई छोटी उम्र वाला बहुत काबिल होता था तो उसको भी अमीर बना दिया गया, जैसे हज़रत उसामा को अमीर बना दिया, जबकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा आदमी उनके अंडर में था। तो उसकी मसलहत होती है, वजह होती है, वो ऐसा कभी, ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसा करना कोई हराम है, उस बात को जो है वो अमीर समझेगा कि कहाँ पर किस किस्म से मामला किया जाए। इसी तरीके से 3 आदमी बैठे हों या 4 आदमी बैठे हों, तो 2 आदमी आपस में बैठकर बात नहीं करें, ये गुफ्तगू आदाब गुफ्तगू के खिलाफ है। जैसे 3 आदमी बैठे हैं, 2 आदमी कह रहे हैं अच्छा इधर आओ, ले जाकर कोने में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। इससे करने से वो तीसरा आदमी को बदगुमानी पैदा होती है कि ये मेरे बारे में ही बात हो रही है। ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए, कुरान करीम की आयत के खिलाफ है। इसी तरीके से 3 आदमी हैं, 2 आदमी एक ज़बान जानते हैं और एक आदमी वो ज़बान नहीं जानता है। तो आप जैसे मिसाल के तौर पर बैठे 3 लोग, सभी उर्दू जानते हैं, लेकिन 2 उसमें ऐसे हैं जो तमिल जानते हैं, तो आपस में तमिल में गुफ्तगू शुरू कर दें और तीसरे को क्या कर दें, किनारे कर दें, ये भी एकदम गलत है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। या ये कि यूपी के 2 लोग बैठे हैं और उनको देहाती मालूम है और एक आदमी शहरी बैठा हुआ है, तो उस शहरी को आउट कर दिया आपने और अपनी ज़बान में जो है गुफ्तगू करने लगे, ये नहीं होना चाहिए। ये आदाब गुफ्तगू के खिलाफ है और इससे बदगुमानी पैदा होने के चांसेस हैं। बात जब चल रही हो तो बात को काटना नहीं चाहिए, बुखारी की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत भी अगर कोई बात करता रहता था तो बीच में जो है ना काटते नहीं थे, उसकी पूरी बात हो जाने देते थे। जब पूरी बात हो जाती थी तो जो बात करना हो करें। लेकिन ये कि 2 आदमी बात कर रहे हैं
اور اسی میں آپ نے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں، جیسے دین کی بات ہو رہی ہے، ایسا ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے، تو اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کو دین سے دلچسپی نہیں، وہ آپ کے ٹاپک کو چینج کرنا چاہیں گے کہ کسی طرح آپ ٹرن لے لیں۔ ایسی جگہ پر آپ قطعی ٹرن نہیں لیں، بلکہ کوشش کریں کہ ان کو دبانے کی کوشش کریں۔ یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کیا کریں گے، دینی بات کریں گے، کچھ لوگ اسی محفل، حالانکہ ویسے نہیں سوتے ہیں، وہ فوراً سونے کی ایکٹنگ شروع کر دیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ توجہ نہیں دے پاویں۔ یہ سب شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو بات دو آدمی اگر کر رہے ہوں تو بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ پلاننگ سے کاٹا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ دین کی بات نہ ہونے پائے، یا یہ کہ مثال کے طور پر نماز کے نہ پڑھنے پر گفتگو ہو رہی ہے، اب اس میں دو آدمی بے نمازی بیٹھے ہیں، تو وہ چاہیں گے بے نمازی جو ہیں کہ کسی طرح یہ گفتگو ختم ہو، یہ ٹاپک چینج ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی ٹاپک ہو تو لمبا نہیں چلنا چاہیے، اور جس ٹاپک سے آپ کو دلچسپی ہوتی ہے آپ وہ چاہتے ہیں یہ بار بار اس کا ذکر کیا جائے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے کہ بددین لوگ کیا کرتے ہیں، دین والوں کی باتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اگر پلاننگ سے کیا جاتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر عادت خراب ہو گئی ہے تو عادت کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کی بات کو درمیان میں کاٹنا اچھا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے آداب میں اب عمل کر کے یہ بات بھی بتائی کہ جب کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو پوری توجہ سے اس کی بات سنیں۔ جیسے کوئی آدمی سامنے بیٹھا ہوا، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تو سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، لہذا اس کی پوری بات سنیں، مکمل طور پر سنیں، اور اتنی توجہ سے سنیں کہ وہ سمجھے کہ بہت شوق سے یہ بات سن رہا ہے آدمی، تو سامنے والے کو پوری بات کرنے کا اچھا موقع ملتا ہے، اور بھولی بسری بات بھی اس کیا ہوتے ہیں یاد آتی ہے۔ لیکن اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آدمی نروس ہو جائے گا۔ ہاں، کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے محفل میں، یا کہ جو بے تکی بات ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر آپ اگر ڈائریکٹ منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ ٹاپک بند کرو، تو آپ وہاں پر بے توجہ دکھلائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا شعور ہوگا تو ٹاپک کو کیا کرے گا، وہ ختم کرے گا۔ لیکن اگر دینی گفتگو ہو رہی ہے، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، تو پوری توجہ سے بات کو سننا چاہیے۔ یہ آداب گفتگو میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات یہ محسوس کرنے والا کہ سامنے والا سمجھا نہیں ہے، کبھی کبھی ہوتا نا، محسوس ہو جاتا ہے باڈی لینگویج سے، بدن کو دیکھ کر کے، اس کے ایکٹنگ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بندہ بات نہیں سمجھ رہا ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ایسا آپ بارہا کرتے تھے کہ آپ ایک بات کو 3 مرتبہ پھر کہتے تھے، ایک مرتبہ کہہ دیتے تھے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ پھر اس کو سمجھا کر کے کہتے تھے، اور تیسری مرتبہ بھی کرتے تھے۔ بعض وقت تو لگاتار 3 مرتبہ کرتے تھے گفتگو، کہ سامنے والے کو بات پوری دل میں اتر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جو اتنی حدیثیں انہوں نے یاد کر لیا، اس کی ایک بنیادی وجہ میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایک بات کو وہ 3 مرتبہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ، لیکن اس سے یہ معنی نکالنا کہ ہر بات 3 مرتبہ کہتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ جب سمجھ لیتے تھے کہ بات اہم ہے، سامنے والا سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو 3 مرتبہ کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبی عطا فرمائی تھی کہ آپ چھوٹے جملے بولتے تھے، بات بہت سمجھ میں آتی تھی، جس کو جواب میں الکلم کہتے ہیں، کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بات کرتے تھے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ کیا ہوتا تھا، معنی ہوتا تھا، تو اس لیے بھی بات کو دہرانا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہم کو بات کرنے میں کہ لوگوں کا آئی کیو دیکھ کر، انسانی عقلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جائے۔ ایک گاؤں میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ ہائی فائی گفتگو شروع کر دیے، اب وہ بندہ گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں والوں کے سامنے آپ کھیت کی مثال دیں، گاؤں والوں کے سامنے آپ گنے کی مثال دیں، چنے کی مثال دیں، تب گاؤں والے اس بات کو فوراً سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں سے بیٹھ کر ہم لندن کی باتیں کریں اور لندن میں پہنچ کر سنکری کی بات کریں تو یہ دونوں باتیں بے تکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے گفتگو کرے ان کے عقل کے معیار کو دیکھ کر کے۔ اللہ بھی دیکھیے، اللہ جتنی مثالیں دیتا ہے قرآن میں، وہ ایسی مثالیں دیتا ہے
کہ نیچے والا سمجھے، اوپر والا نہیں۔ جب نیچے والا کوئی بات سمجھ لے گا، نچلی سطح والا، چاہے علم کے لحاظ سے اور چاہے عقل کے لحاظ سے، تو اوپر والا اپنے آپ کیا ہے، اس بات کو سمجھ لے گا۔ لیکن اگر اوپر والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرے گا تو نیچے والا ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچارے باؤنسر جائے، اوپر سے جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پروردگار جیسے کہتا ہے کہ تم نے آسمان کو نہیں دیکھا ہے، آسمان دیکھنے کے لیے آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہیں وہیں آسمان موجود ہے۔ کیا آپ زمین کے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں؟ زمین بھی وہیں موجود ہے۔ کیا آپ بارش پہ غور نہیں کرتے؟ بارش بھی آپ کے یہاں ہوتی ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتا ہے پروردگار عالم کہ آپ کو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ سفر کرنا پڑے، لوگوں سے پوچھنا پڑے زمین کیا ہے، زمین کیسی ہوتی ہے، آسمان کیا ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی گفتگو اپنے بندوں سے کرتا ہے کہ جس سے جو ہے اس کو بات سمجھ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیں مثالیں دیتے ہیں، جو جانور، کبھی جانور کی مثال دی، جو جانور عرب میں نہیں پائے جاتے ان کے کسی کا ذکر آپ نے نہیں کیا کہ اب اگر ذکر کر دیا جائے ہاتھی کا ذکر، مطلب ایسے جانور کا، ہاتھی تو خیر انہوں نے دیکھی تھی، ہاتھی سے جنگ نہیں کرتے تھے، ہاتھی کے ذریعے جنگ نہیں ہوتی تھی، عربوں کو ہاتھی سے کوئی تجربہ نہیں تھا، ہاتھی دیکھی تھی لیکن ہاتھی سے تجربہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو گھوڑوں کا بار بار ذکر ہے، لیکن ہاتھی کا ذکر جو ہے وہ سورہ فیل میں آ گیا، اس کے علاوہ کہیں پہ جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ کیا کرتے تھے، جیسے کھجور کا ہے ذکر، کھجور کے درخت کو ذکر کرتے تھے، اس طریقے سے گفتگو فرماتے تھے مثالوں کے ذریعے۔ بہرحال لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کے عقل کے مطابق مثالیں ایسی دینی چاہیے جو ان کو سمجھ میں آویں۔ اور گفتگو کے آداب میں امام اعظم علیہ الرحمہ اس بات کے بہت شد و مت سے اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھے گفتگو کرنے والا کہ غیر عقلی باتیں بیان نہیں کرے، مطلب ایسی باتیں نہ بیان کرے کہ انسانی عقل میں وہ سمجھ ہی میں نہ آوے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم گئے اور وہاں پر قبرستان پہنچے، وہاں پہ ایک مردہ تھا، ہم نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ اٹھ گیا اور سلام کر دیا۔ ان کا اگر ایسے واقعات خدا نہ خواستہ ہو بھی گئے ہیں تو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب ایسے واقعات جب تنہا بیان کیے جاتے ہیں تو پبلک خوب سبحان اللہ بولتی ہے، جتنا جھوٹ بولیں گے آپ اتنا وہ سبحان اللہ بولے گی، جتنا قرآن حدیث کی سچی سچی باتیں کریں گے ایسا لگتا ہے سر پہ پرندہ بیٹھا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، امام اعظم تو حدیث کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایسی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اگر بیان کریں گے تو لوگوں کے عقل کے خلاف ہوگی، لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، تو ایسی حدیثوں کو آپ وہاں پہ بیان نہیں کریں۔ ایک بات، غیر فطری بات نہیں بیان کریں گفتگو میں، جو غیر فطری بات ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب لڑکے بیٹھتے ہیں آپس میں تو ایک کہانی شروع کرتا ہے، ہمارے گاؤں میں ایسا ہوا، اب وہ دوسرا بھی ویسے ہی ریلیٹڈ شروع کرے گا، کوئی تو بنائے گا، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بناتے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہمارے گاؤں میں ڈکیتی پڑی تھی، فلاں ہو گیا، دنیا بھر کی باتیں شروع کرے گا۔ تو یہ جو باتیں، ایک تو جھوٹ کا الگ گناہ ہے اور دوسرا کیا ہے، غیر فطری بات ہے۔ تو غیر فطری بات اور غیر عقلی بات نہ خطیب کو کرنا چاہیے نہ گفتگو میں کرنا چاہیے، کہ جس سے لوگ جو ہے، اگر آپ نے اسلام کے بارے میں بات کیا غیر فطری، تو لوگوں کو اسلام سے انسیت ختم ہو جائے گی۔ تو غیر فطری بات اور غیر عقلی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں معجزات ہیں وہ ہم اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اسی طرح آخری بات کہہ کر بات کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کٹوجتی کر رہا ہے، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، نہیں کبھی کبھی 5 بھی ہوتا ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آتی بات، اب یہ یقینی بات ہے کہ یہ جہالت کر رہا ہے۔ اب اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے کیونکہ اس نے طے کر رکھا ہے مجھے ماننا ہی نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ اب اتنی موٹی سی بات ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں کبھی کبھی 5 ہوتا ہے، تم کو معلوم نہیں ہے، ہم کو بڑا تجربہ ہے، 5 بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایسی جگہ پر قرآن نے سکھلایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اس قسم کے جاہل لوگ تم سے گفتگو کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سلام کرو، کنارے ہو، ٹائم برباد نہیں کرو۔ اور خاص کر دین کے کام کرنے والوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ الجھاتے ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کو بہت سے لوگ خلاف بولتے تھے، خطوط لکھتے تھے، تو ان کے جو چاہنے والے تھے وہ کہتے تھے حضرت اس کا جواب دیجئے۔ تو مولانا بڑی پتی کی بات کی، انہوں نے کہا لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں ان کے جواب دینے میں مصروف ہو جاؤں، کیونکہ روز آئیں گے، روز اعتراض ہوں گے، روز ہوں گے،
تو میں ان کے جواب دینے میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں گا. میں جو کام کرنا چاہتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ ایسی چیزوں میں بزی کر دیں جو تعمیری کام نہیں ہو بلکہ تقریبی ہو، جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. مولانا کہا میں ایسا نہیں کروں گا. بہت مشکل سے، بہت زیادہ ہو گیا تو جواب دے دیا انہوں نے، ورنہ جواب نہیں دیتے تھے. وہ کہتے یہ تھے، مولانا نے بہت اچھی بات کہی. مولانا نے کہا کہ یہ خطوط میں رکھتے جاتا ہوں اور ڈھیر سی. انہوں نے کہا قیامت ہوگی، ہم ہوں گے، یہ خطوط ہوگا، وہ بندہ ہوگا اور اللہ ہوگا. میں اپنے اللہ کے سامنے سارے خطوط رکھ دوں گا کہ اللہ یہ معاملہ ہے، آپ اس میں فیصلہ فرمائیے. میں ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کروں. اس کی بھی ہوشیاری بہت ضروری ہے کہ جو آدمی عالم ہے اس کی ہوشیاری ہے کہ کہیں ہم کو بزی تو نہیں رکھا جا رہا ہے. یہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہودی بہت یہ سب کام کرتے ہیں. آپ سوال ایک آتا ہے کہ ایک ایسے آدمی کا نام بتائیے، جو ایک ایسی عورت کا نام بتائیے جو نبی کی بیوی بھی ہو. واٹس ایپ پر آتا رہتا ہے نا، یہ کیوں؟ اچھا جان کے کیا کرو گے بھئی؟ اگر معلوم ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ اس سے آپ کی آخرت بننی ہے، آخرت بگڑنی ہے، کچھ بننا ہے، کچھ بگڑنا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن آپ اس میں مصروف ہو گئے. مولانا صاحب کو فون کرو، مولانا صاحب نیٹ پہ دیکھیں، نیٹ والا فلاں سے نکالے. یہ سب کو ایک سوال نے کیا ایسے جتنے بھی سوال آئیں آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو یہ کہہ کر کے جواب دے دیں کہ صاحب اس سوال کا آخرت سے اور آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا میں جانتا بھی ہوں، نہیں بھی جانتا ہوں، میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں. تو بڑے لوگوں کو ان باتوں کو ہوشیار رکھنا چاہیے. آپ کو مصروف بہت دوسرے انداز میں کیا جاتا ہے جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے اور مصروف ہو جاتے ہیں. یہ باتیں بیان کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.